ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں برمنگھم میں موجود ہوں اور اس پروگرام کا نام ہے، میں زیادہ حائل اس لیے نہیں ہوں گا کہ آپ یقیناً انہی کو سننا چاہیں گے۔ پروگرام کا نام ہے ملالہ یوسفزئی اسپیشل۔ السلام علیکم ملالہ۔ وعلیکم السلام۔ Thank you so much for giving us time on a very short notice. نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اچھا ملالہ، شروع کرتے ہیں۔ جب بھی گرلز ایجوکیشن کی بات آئے گلوبلی تو پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، جہاں کہیں یہ مسئلہ ہو ملالہ یوسفزئی آواز اٹھاتی ہیں، اور حالیہ مثال جو ہے وہ افغانستان کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے وہاں پر ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی، آپ نے عمران خان سے اپیل کی، آپ نے خطوط لکھے، طالبان کو خط لکھا، کچھ امید آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہو جائے گا کچھ معاملہ ٹھیک؟ میں بہت پریشان ہوں افغانستان کی بچیوں کے لیے، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جو طالبان نے یہ ٹیمپرری عارضی طور پر جو پابندی لگائی ہے لڑکیوں کی تعلیم پر، یہ شاید وہ پرانی 5 سال والی عارضی پابندی نہ بن جائے۔ جب ان کی حکومت تھی 1996 میں، تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا ایک عارضی بین ہوگا لڑکیوں کے تعلیم پر، اور عورتوں کو محدود کر دیا گھروں تک، ان کو کام سے نکلوا دیا، اور وہ سب تو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی شواہد ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اب خوف اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ پھر سے ہو جائے، پھر سے خواتین کے حقوق ان سے چھینے جائے، پھر سے لڑکیاں اسکول نہ جا پائے۔ تھوڑی سی ایک مثبت بات یہ ہے کہ طالبان پر پریشر ضرور ہے، جو لوگ ایکٹیویزم کر رہے ہیں، جس طرح افغانستان میں خواتین سڑکوں پر باہر آئی ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے طالبان تھوڑی سی نرمی دکھا رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ ان کے پیغامات کافی ویگ ہوتے ہیں، ایسے وہ بالکل صاف بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم شرعی قوانین اور اس کے اندر ہی ہم عورتوں کو حقوق دیں گے، لیکن دنیا میں کتنے سارے مسلمان ممالک ہیں، ان سارے مسلمان ممالک میں عورتوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، وہ اسکول جا پاتی ہے، وہ کام پہ جا پاتی ہے، وہ حکومتوں میں ہوتی ہے۔ وہ ان ممالک میں ہمارے پاکستان میں ایک خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہے بے-نظیر بھٹو، تو وہ ان کے جو وہ ایکسکیوزز یوز کرتے ہیں، وہ ان کے کام نہیں آ رہے، تو وہ بہت ہی کمزور سائڈ پہ ہے، اور اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا پیغام پھیلاتے رہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ پرائمری تک تو وہ تھوڑے سے الاؤ کر رہے ہیں، لیکن جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے، جو 5ویں کے بعد کی تعلیم ہے، اس میں وہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دے رہے۔ 1 مہینہ پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ لڑکے اسکول جا سکتے ہیں، بٹ لڑکیوں کا انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ طالبان جلد از جلد لڑکیوں کو اسکول جانے دیں۔ اچھا، مجھے آپ کی باتوں میں کچھ تھوڑی سی امید بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر ہے، ایکٹیوسٹ کا، آپ جیسے ایکٹیوسٹ کا پریشر ہے، لیکن آپ کو خوف بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ پابندی مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اب تک انہوں نے جو کیا اس معاملے میں، کیا آپ مطمئن ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ زیادہ کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان کی ایک ذمہ داری ہے ان حالات میں کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کھڑے ہو، وہ لڑکیوں کی تعلیم کے چیمپئنز بن جائے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ عمران خان لڑکیوں کے حقوق کے اس مسئلے کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ لیں گے اور اس کو چیمپئن کریں گے، اور وہ طالبان پر پریشر ڈالیں گے کہ لڑکیوں کے تعلیم کو وہ فراہم کرے اور عورتوں کو ان کے حقوق فراہم کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ تو سب کا حق ہوتا ہے، تو اس میں یہ دینے کی بات نہیں ہے، وہ ان سے چھینے جا رہے، تو ان سے چھینے نہ، آپ ان سے ان کی حقوق نہ لے۔ تو
اس کے ساتھ ساتھ میں نے مسلمان ممالک کا بھی ذکر کیا کہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، G20 لیڈرز ہے، G7 لیڈرز ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. اگر میں امید اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ جو خواتین ہیں افغانستان میں اور دنیا بھر میں جو افغانستان کی خواتین اس وقت دوسرے ممالک میں ہے، وہ اپنا آواز اٹھا رہی ہے، وہ خاموش نہیں ہونے والی. پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں تعلیمی شرح جو خواتین میں ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تقریباً 30% تک خواتین جو تھی they were getting their education، ان کو تعلیم وہ لے رہی تھی. اور تو اس کی وجہ سے اب جب ایک خاتون دیکھتی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہے، کہ اسلام انہیں نہیں روکتا، ان کا کلچر انہیں نہیں روکتا اس کردار سے، بلکہ وہ ان کو وہ حقوق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر سکتی ہے، وہ اپنے لیے کما بھی سکتی ہے، وہ معاشرے کو آگے بھی لے جا سکتی ہے. تو جب آپ نے یہ دیکھا ہو، جب آپ سے وہ چھینا جائے، تو اس میں آپ ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ وہ پرانے زمانے میں نہیں جانا چاہتے، آپ پیچھے نہیں جانا چاہتے. جب ہم سوات میں اسکول میں تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ اسکول کیا ہوتا ہے، ہمیں دیکھا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ جو لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کرتی ان کی زندگی کیا ہوتی ہے. بہت ساری لڑکیاں کم عمری میں ان کو زبردستی ان کی شادیاں کرائی جاتی ہے. بہت ساری بچیاں پھر دوسرے لوگوں پر وہ ڈپینڈ کرتی ہے، وہ اپنے لیے کما نہیں سکتی. ان پہ اگر کوئی تشدد ہوتا ہے تو اس کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھا سکتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے برابر کی حقوق ہے. تو جب آپ تعلیم حاصل کرتے تو آپ ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا کو آپ کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. آپ کے تو حقوق ہے، آپ کے دین، آپ کے آئین، بہت ساری چیزوں نے آپ کو حقوق دیے ہیں، تو لوگ آپ سے وہ چھین رہے ہیں اور آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو مجھے امید دیتی ہے کہ افغانستان میں انشاءاللہ خواتین جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں گی. اچھا مولانا، آپ نے عمران خان صاحب کا کہا، پاکستان کا کہا کہ ایک ذمہ داری بنتی ہے. عمران خان صاحب ایک انٹرویو میں کہہ بھی چکے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو معیشت ہے اس کے لیے یہاں سے اکنامک ایکسپرٹس ہم افغانستان بھیجیں گے. تو گرلز ایجوکیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پریورٹی ہونی چاہیے rather than other things؟ میرے حساب سے تو بالکل لڑکیوں کی تعلیم عمران خان کی ٹاپ پرائیورٹیز میں ہونا چاہیے. خواتین کے حقوق بھی ان کے ٹاپ پرائیورٹیز میں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف افغانستان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت کامنالٹیز ہے دونوں ممالک میں، اور یہ بھی ایک خدشہ ہے نا کہ جو سوچ ادھر پھیل رہی ہے خواتین کے خلاف یا لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف، وہ ہمارے خطے میں بھی پھیل سکتی ہے. تو اس کا مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ ہمیں اپنے بچیوں کے لیے بھی تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے، خاص طور پر قبائلی علاقوں میں، کہ ان کے تعلیم کو نقصان نہ پہنچے اور وہاں پر بھی لڑکیاں اسکولوں سے باہر نہ جائے، بلکہ ہمیں اپنی جو انویسٹمنٹ ہے تعلیم میں اس کو ڈبل ٹرپل کرنا چاہیے. ہم بہت ہی پیچھے ہیں، ہمارے بجٹ کا جو ہمیں پرسنٹیج چاہیے تعلیم تک وہ نہیں دیا جاتا. GDP کا جو پرسنٹیج چاہیے اس میں بھی ہمیشہ ہم کم پڑ جاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی لڑکیوں کی تعلیم پر بہت کام کرنا ضروری ہے، حکومت کی سطح پر اور صوبائی سطح پر بھی، اور افغانستان میں بھی یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کرتی تو ان کو وہ بھی بہت کچھ کھو دیتی ہے، لیکن وہ جو ملک ہوتا ہے اور وہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی بہت کچھ کھو بیٹھتا ہے. ایک اسٹڈی شو کرتی ہے کہ جب ہم تمام لڑکیوں کو ان کا مکمل تعلیم دیتے ہیں تو اس سے دنیا میں $30 ٹریلین کی اکانومی بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو اتنا گروتھ ملتا ہے جب آپ لڑکیوں کی تعلیم میں انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ جابز آتی ہے، لوگ زیادہ کماتے ہیں، لوگ زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو اسی سے ہی اکانومیز چلتی ہے، اسی سے ہی معیشت چلتی ہے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایک اسٹرانگ لاجک موجود ہے، ایک اسٹرانگ ریزن موجود ہے کہ کیوں ہمیں تعلیم میں انویسٹ کرنا چاہیے. اچھا ملالہ، اس وقت جو اوور آل ہمارا خطہ جس سچویشن میں، یا اسپیسیفکلی اگر افغانستان جس سٹیج پہ کھڑا ہے، تو افغان عوام کا ایک کامن اور اسٹرانگ پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ورلڈ کمیونٹی نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں ابینڈن کر کے وہ چلے گئے اور لٹرلی طالبان کے حوالے کر دیا. تو یہ جو عالمی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اتنے سیریس ہیں؟ اگر وہ اتنے سیریس ہوتے تو چھوڑ کے ہی نہ جاتے؟ دیکھیں، اگر ہم افغانستان میں جو کچھ ہوا اس پہ اگر ہم بات کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کتنا ذمہ دار تھا، کس نے کتنا نقصان پہنچایا، تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ وقت لگے گا، کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں، پچھلے 40 سال سے شروع کریں، 20 سال سے شروع کریں، کیونکہ یہ جو تاریخ ہے یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ افغانستان میں جنریشنز نے یہ جنگیں دیکھی ہے، کبھی ایک دشمن تو کبھی دوسرا دشمن، کبھی ایک کے خلاف جنگ تو کبھی دوسرے کے خلاف جنگ، لیکن اور یہ جنگ صرف افغانستان تک محدود نہیں رہا، اس کا اثر ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا، جو کچھ سوات میں ہوا، جو کچھ قبائلی علاقوں میں ہوا، پاکستان میں کتنے بڑے ملٹری آپریشنز ہوئے، ضرب عضب سے لے کے بہت سارے اور ملٹری آپریشن سوات میں ہوئے، کچھ ناکام ہوئے بٹ آخر میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور پاک فوج نے طالبان کو سوات سے نکالا، پھر باقی قبائلی علاقوں سے بھی نکالا جو پاکستانی طالبان ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صرف ایک گروہ کی بات نہیں ہے کہ طالبان ایک گروہ ہے، ان میں کچھ اچھے کچھ برے، یہ اچھے برے اس میں آپ یہ تفریق نہ ہی کریں، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے اور جو فکر پہ ہے وہ سب ایک ہی ہے، اور وہ سوچ و فکر اس بات پہ چلتی ہے کہ وہ زبردستی سے آئیں گے، زبردستی سے وہ اپنے ہی قوانین بنائیں گے جو کہ بالکل مجھے اسلامی نظر نہیں آتے، اور وہ خواتین کے خلاف ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کوڑے دیتے ہیں، ان کے اس نظام میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا جو نظام تھا وہ تو انصاف پہ مبنی تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ انصاف کریں گے، آپ لوگوں پہ رحم کریں گے، اس لیے تو اسلام کو ایک انلائٹنمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں جو بھی ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے، اور قرآن کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقرا ہے کہ پڑھو، اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیں، حدیث میں پڑھے، قرآن میں پڑھے، اس میں تعلیم کا درس دیا گیا ہے کہ آپ سیکھیں، آپ پڑھیں، اور آپ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، آپ اچھے اعمال کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ جو ہے لوگوں کی مدد کرے، جو غریب ہے ان کی مدد کرے۔ تو یہ پیغام آپ آیاتیں پڑھیں اور بار بار یہی پیغام آتا ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں۔ اچھا ملالہ، اچھے اور برے طالبان کی جس طرح آپ نے انٹرپریٹیشن بھی کر دی، عمران خان نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا کہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان سے مذاکرات ہم کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایمنیسٹی کی طرف بھی بات چلی جائے۔ اب انہوں نے جو کیا پاکستان میں، آپ ان کی خود وکٹم رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری زندگی دی، پھر اے پی ایس اٹیکس، پھر جی ایچ کیو پہ حملے، جتنے جوان شہید ہوئے، پاک فوج نے جس طرح کی کاروائیاں، تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا معاہدہ جس طرح امریکہ نے کیا ادھر ہو جائے تو ادھر بھی؟ میرے خیال میں آپ معاہدے تب کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو ہے ان کے جو کنسرنز ہیں وہ سیریسلی لینے چاہیے، وہ ایک پاورفل اتھارٹی ہو۔ تو طالبان کو کوئی پبلک لیول سپورٹ نہیں حاصل، کوئی علاقہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم چاہتے کہ طالبان کی حکومت آئے، یا تو میرے خیال میں ہمیں پاکستانی طالبان کو اپلفٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں لگ رہی۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم پاکستان میں دہشت گردی ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تعلیم میں انویسٹمنٹ کریں، ہم اپنے آگے والی نسل کو ایجوکیٹ کریں، ان کو تعلیم دیں، اور کیونکہ جس زمانے میں اب ہم رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم پوسٹ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں طرح طرح کی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، تو اگر ہم تعلیم یافتہ ہے تو ہم ایسی سچویشن میں ہوں گے کہ ہم پھر جو پڑھیں گے ان کو سمجھ پائیں گے، پھر ہم سوال بھی کر سکتے ہیں کہ کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، یہ کریڈیبل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو مس انفارمیشن کا جو زمانہ بن رہا ہے، فیک نیوز کا زمانہ بن رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آگے والے سالوں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد دوبارہ ملالہ یوسفزئی اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ملالہ یوسفزئی اسپیشل میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے، تو ملالہ فنڈ وہاں پہ
کس قسم کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اور دوسرا ہے کہ ادھر تو طالبان وہ ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے، تو اس میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کتنی اس تک جا سکتے ہیں، اور آپ کو ہرڈلز کیا نظر آ رہی ہیں ایسا کرنے میں؟ تو ملالہ فنڈ افغانستان میں 2017 سے کام کر رہا تھا، اور ہم نے اپ ٹو $2 ملین کی انویسٹمنٹ ادھر کی تھی ایجوکیشن کے پروجیکٹس میں، اور ہم 6 سے 7 ایجوکیشن ایکٹیوسٹ کو ادھر سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ تعلیم پہ کام کر رہے تھے. ایک جگہ پہ وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن دے رہے تھے، ڈیجیٹل کریکولم انہوں نے بنایا تھا. دوسری جگہ وہ فیمیل ٹیچرز کو ٹرین کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب فیمیل ٹیچرز ہوتی ہے اسکول میں تو پھر والدین کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجے. اس کے ساتھ ساتھ وہ نیشنل لیول پہ کام کر رہے تھے کہ تعلیم کی کوالٹی کو وہ امپروو کرے. تو کام ہو رہا تھا، اور پھر اچانک جو سب کچھ ہوا افغانستان میں، نہ ہی ان چیمپئنز کو یقین آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو آخری دن تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا ہے. تو ہماری جو پہلی پرائیورٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ان کی سیفٹی پہ کام کریں. تو جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، ہم نے ان کو مطلب وہ اب سب سیف ہے، مختلف ممالک میں ہے لیکن وہ سیف ہے، اور ان کی فیملیز بھی سیف ہے. اور اس میں پاکستان نے بھی ایک کردار ادا کیا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو وہ سیفٹی دی ہے، پروٹیکشن دی ہے. ہاں، تو اور بھی لوگوں کو دینی چاہیے، ہمیں یہ عمل جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ادھر بہت سارے لوگ تھے جو تعلیم کے لیے کام کر رہے تھے، جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے تھے. اور طالبان میں جو ٹاپ لیول کے لوگ تھے، کچھ جو قطر میں رہے تھے، ان کو تھوڑی سی انگلش وغیرہ آتی تھی، تو وہ خود کو بہت ہی کہتے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں اور ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے. بٹ جو ان کے جو نیچے کے لوگ ہیں، ان میں وہ کامنالٹی اتنی نہیں ہے، تو ان کے جو پرانے کچھ لوگ ہیں وہ اسی پرانی مینٹالٹی پہ چلتے ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے، جو ان کے ساتھ اگری نہیں کرتا، تو ان سب کو دشمن سمجھتے ہیں. اور ان کے سسٹم میں کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں. تو اس لیے میں ابھی بھی پاکستان سے اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے بارڈرز کھلے رکھ کے لوگوں کو تحفظ دے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مہاجر بن جاتے ہیں، ریفیوجی کیمپس میں ہوتے ہیں، ان میں بچیوں کی تعلیم اور بچوں کو تعلیم کو وہ ترجیح دے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان میں امن کے لیے کام کرے. عمران خان کو ایک خط بھی لکھا تھا ریفیوجیز. جی بالکل. ہاں، تو ابھی آپ ان سے اپیل کر رہی ہیں کہ بارڈرز جو بالکل. ہاں، نہیں، عمران خان صاحب کو میں نے خط لکھا تھا اور یہی اپیل کی تھی کہ وہ ایک تو وہ خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہے، ہمیں ماضی میں دیکھا، یہ ہم پہلی بار نہیں دیکھ رہے کہ ہم کہے چلو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں. ماضی ہمیں ایک ثبوت دیتا ہے کہ کیوں ہمیں پریشان ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ریفیوجیز کی ان کی ہیلپ اور اسسٹنٹ کرنا ضروری ہے. اور ہم ملالہ فنڈ اور افغان ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہم مل کے ہم نے ایک پٹیشن شروع کیا تھا، جو ایک اوپن لیٹر ہے آواز.com پہ. تو اس پہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ طالبان جلد از جلد لڑکیوں کو تعلیم کا حق دے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اور لوگ اس کو سائن کریں گے، اور عمران خان بھی اس میں اپنی آواز شامل کریں گے. کہ آپ نے جو خط لکھا تھا ابھی تک یو آر ویٹنگ فار ہم ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ تو فواد چودھری صاحب کے تھرو ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا، انہوں نے جواب دیا تھا اس ٹائم کہ وہ اس پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ اقدامات اٹھائیں گے. بٹ عمران خان کی طرف سے ڈائریکٹلی وہ میسج ہمیں ابھی تک نہیں ملا. امید ہے کہ وہ گرلز چیمپئن بن جائیں گے گرلز ایجوکیشن کے. امید کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب گرلز کی چیمپئن بن جائے، اور جو ہمارے دوسرے سیاستدان ہیں وہ بھی بن جائے، سب لوگ بن جائے. یہ تو بہت ہی اچھا عمل ہے، سب لوگ اس میں شامل ہو. عمران خان صاحب تو چیمپئن بننا جانتے ہیں نا، کرکٹ میں وہ چیمپئن رہے ہیں. جی نہیں، یہ بہت ہی. تو یہاں پہ بھی آپ ان سے جس طرح اپیل کر رہی ہیں، تو آپ کو امید ہے کہ وہ بن جائیں گے؟ اب میں تو امید ہی کر سکتی ہوں. اچھا، ملالہ پاکستان کی اگر بات کریں تو ظاہری بات ہے گرلز ایجوکیشن جس طرح آپ نے کہا وہاں پہ بھی خصوصاً جو جن علاقوں سے آپ کا اور میرا تعلق ہے وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ابھی بھی کنسرن ہے. تو ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے آپ پہ کہ جی یو آر ناٹ ڈوئنگ انف، ملالہ فنڈ کچھ زیادہ نہیں کر رہی پاکستان میں، یا ہو سکتا ہے اس کی تشہیر نہ ہو رہی ہو. تو ملالہ فنڈ نے ابھی تک کیا کیا اور کیا کر رہی ہے پاکستان میں؟
پہلے تو میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں حکومت میں کام نہیں کرتی، تو میرے پاس حکومت کے خزانے نہیں ہیں، اور اس لیے جو میں تعلیم کے لیے جو میں کام کرتی ہوں، میں نے ایک چیریٹی بنائی ملالہ فنڈ، اور اس کو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو دنیا بھر سے لوگوں نے میری کہانی سنی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں کتنا تعلیم پہ فوکس کرتی ہوں، اور یہ میری پرسنل کہانی سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو ان کو اعتماد ہے اس بات پر کہ ہم تعلیم پہ ہی کام کریں گے، تو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس جو ہمیں ڈونیشن ملتی ہے اس سے پھر ہم مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہم نے پاکستان میں ہی کی ہے. ہم نے $7 ملین سے زیادہ پاکستان میں لگا ہے، جو کہ $70 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں. اور ہم نے 2000 مطلب 14 وغیرہ بھی کچھ جی بنائے ہیں، اور کہاں یہ تھوڑا سا اگر بتائیے گا. بالکل. تو ہم لوکل ایجوکیشن ایکٹیوسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جو بھی ایکٹیویزم کرتے ہیں تعلیم کے لیے، چاہے وہ پالیسی لیول پہ ہو، ریسرچ لیول پہ ہو، یا لوکلی وہ لڑکیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ڈیجیٹل ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. یا لڑکیوں کو ٹرین کرنا کہ وہ ایکٹیوسٹ بن جائے، وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانے. تو ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں جن کو ہم کرنٹلی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شانگلہ میں ہم نے ایک اسکول بھی بنایا ہے، اور جب مجھے نوبیل پرائز ملا تو اس کے ساتھ جو انعام تھا اس کو میں نے شانگلہ میں ایک اسکول کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ پیسے اس اسکول میں ہی جائیں گے. تو ہم نے پھر وہ اسکول ادھر شروع کیا. کافی ساری ملالہ یوسفزئی اس اسکول سے نکلیں گی انشاءاللہ. ملالہ یوسفزئی میں کچھ خاص نہیں ہے، وہ بس اسکول جاتی ہے، تعلیم حاصل کی ہے اس نے، اور وہ اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے. اور بہت ساری لڑکیاں پاکستان کا فخر ہیں، تو خاص تو اس میں ہے. نہیں، بہت شکریہ. لیکن اصل میں لوگوں کو یاد دلاتی ہوں کہ میری کہانی کسی بھی لڑکی کی کہانی ہو سکتی تھی. میری کہانی میں کیا ڈفرینٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے والد نے یا میری فیملی نے مجھے روکا نہیں. تو آپ لڑکیوں کو نہ روکے، آپ لڑکیوں کو آگے جانے دیں. ہمارے ایک لڑکی پہ کتنا سارا پریشر آتا ہے، اگر وہ باہر جا رہی ہے، اس نے کیا پہنا ہے، کس سے مل رہی ہے، کب آ رہی ہے، تو ہزاروں لوگ اس کے آگے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ایک سرویلنس ہوتا ہے، سیکیورٹی وہ بنا ہوتا ہے کہ کیونکہ پورے معاشرہ ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم بس عورتوں کو بتائیں کہ وہ بات کیسے کرے، کپڑے کیسے پہنے، کہاں جائے، کیا کرے، کیا نہ کرے. جو لڑکیاں ہیں پاکستان میں، وہ اس ملک کی آدھی آبادی ہے. تو اگر آدھی آبادی کو ہم پیچھے چھوڑیں گے تو ملک آگے کیسے جائے گا؟ جب خواتین تعلیم حاصل کرتی تو وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہے، وہ کام بھی کر سکتی ہے، اپنے لیے کما بھی سکتی ہے. کل کو اگر ان کی زندگی میں جو بھی ہو جائے وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یا تو آپ شوہر کے گھر ہو یا آپ والد کے گھر ہو، اگر آپ کو وہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ملا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور ہم شانگلہ میں ہم رہے ہیں، ہم سوات میں بھی رہے ہیں، اور ہم نے بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کتنا ضروری ہے. اور اب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو لڑکیاں خاص طور پر لو انکم فیملی سے آتی ہے ان کے لیے تو اور کوئی آگے راستہ ہے ہی نہیں سوائے تعلیم کے. واٹس دا وے فارورڈ؟ مطلب ایک تو تعلیم تو ڈیفینیٹلی 100% وہ کرنی چاہیے، لیکن ہر کسی کے والد کا نام ضیاء الدین یوسفزئی تو نہیں ہوتا. دیٹس آف کورس another problem as well. تعلیم کے علاوہ اور ایسی کیا چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ تیزی سے ختم ہو پاکستان میں؟ ایک طرف تو بہت ہی مثبت بات یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ سیاست میں حصہ لیتی ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے. ہمیں بہت ساری منسٹریز میں نظر آ رہا ہے کہ خواتین ہے اور وہ کام کر رہی ہے. تو جب ایک کیبنٹ ہوتا ہے، ایک پارلیمان ہوتا ہے جہاں پہ بالکل خواتین نہ ہو، تو وہاں پر کسی بھی مسئلے کو خواتین کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو جو بھی لوگ فیصلے کرتے ہیں، مرد کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ لوگوں کو کہ خواتین کی زندگی ہوتی بھی کیا ہے. انہوں نے گھر میں اتنا ٹائم گزارا بھی نہیں ہوتا، یا وہ ان مشکلات کو سمجھ بھی نہیں پاتے. تو یہ تو بہت کلیئر بات ہے کہ جب آپ خواتین ہوتی ہے، پارلیمان میں ہوتی ہے، وہ کابینہ میں ہوتی ہے، وہ دوسرے ایسے اہم ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے، تو وہ اپنے نظریے سے پھر چیزوں کو دیکھتی ہے اور وہ ایسی پالیسیاں لاتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کے جو کنسرنس ہیں آپ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ایک یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایک سوشل ویلیوز کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، اور جو ہم
کلچر کی بات کرتے ہیں کہ بس ہمارے آباء و اجداد نے کچھ ہمارے لیے چھوڑا تھا، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی کسی کے آباء و اجداد ہوں گے کسی دن، تو ہم ان کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا مثال بن رہے ہیں. تو اچھے فیصلے کرنا ضروری ہے، اور ایسے فیصلے کرنا ضروری ہے کہ جس میں کسی بھی انسان کو ان کے جنس یا ان کے جسم کے رنگ کی بنیاد پر آپ ناانصافی ان کے ساتھ نہ کریں، آپ ان کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں. تو اگر ہم سب کو فیئرلی ٹریٹ کریں گے تو معاشرے میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ملالہ یوسفزئی اسپیشل کا یہ جو ایپیسوڈ ہے برمنگھم خصوصی طور پر میں آیا کہ، اور تھینکس ٹو ملالہ، انہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ہماری ریکویسٹ کو آنر کیا، تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد اصل چیلنجنگ جو کویسچنز ہیں وہ ملالہ کے سامنے رکھیں گے، کچھ پرسنل لائف کے بارے میں، کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ لائٹر موڈ میں ان سے پوچھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، لائیو ود عادل شاہ زیب کے خصوصی ملالہ یوسفزئی اسپیشل میں برمنگھم سے ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ملالہ، چیلنجنگ ٹائمز، کویسچن آنسر میں شروع کر لوں گا اس وقت. فیورٹ پاکستانی پولیٹیشین؟ I would not say anyone from the current politicians, but جو ہمارے پرانے politicians رہ چکے اس میں ڈیفینیٹلی بے نظیر بھٹو. انہوں نے خواتین کے لیے ایک لیگیسی چھوڑی ہے کہ وہ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فاطمہ جناح، اور جو تمام خواتین جو سیاست میں رہ چکی ہے یا ایکٹیویزم کی ہے. آسما جہانگیر بھی، لیکن وہ سیاست میں نہیں رہی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ موجودہ سیاستدانوں میں کوئی نہیں، یا ابھی دوست دشمن بنانے نہیں چاہیے، سب اچھے. اچھا، فیورٹ ورلڈ لیڈر؟ اس میں تمام جو خواتین ورلڈ لیڈرز ہیں ان کو بہت ہی ایڈمائر کرتی ہوں. میں انجلا مرکل ہے جرمنی کی، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہے، اور بہت ساری خواتین لیڈرز ہیں دنیا میں جو کہ ممالک کو لیڈ کر رہی ہے. ارنا سولبرگ ہے ناروے کی. اور تو وہ ایک پیغام، ایک تو وہ سیاست چلاتے، ایک ملک کو چلاتے، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیوں کو ایک پیغام بھی دیتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پر ہو سکتی ہے، آپ بھی ایک لیڈر بن سکتے ہیں. تو ان کو میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں. تو آپ انہی میں سے ایک لیڈر بننا چاہیں گی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا جب آپ کہتی تھیں بیکم دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اس وقت پتہ نہیں 12-13 سال کی تھی. تو بہت کیونکہ میں ہر ایک بچے کا ہوتا ہے، جو بچے انٹرسٹ لیتے ہیں اپنے معاشرے میں، وہ معاشرے میں مسائل کو دیکھتے ہیں اور ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل کو کیسے حل کریں. باہر کچرا پڑا ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، تشدد ہو رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، ہمارے جو لوکل لیڈرز ہیں یا ہمارے جو ناظم ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کے سوال اٹھ جاتے ہیں نا. اور ابھی تک ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیوں غربت ہے، کیوں قیمتیں بڑھ رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے، تو چلو ہم کر لیں گے، ایک دن ہم کریں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست کے ذریعے کریں، اور بھی بہت سارے رستے موجود ہیں جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے آپ ایک معاشرے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، آپ استاذ بھی بن جائے، آپ جرنلسٹ بھی بن جائے، ان سارے کرداروں میں آپ ایک ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. فیورٹ فوڈ؟ میری امی کا کھانا، وہ جو بناتی ہے چاول، سب سے زیادہ ہم چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں دن رات. تھوڑا سا کم کر رہے ہیں ابھی، بٹ مجھے چاول زیادہ پسند ہے. چپلی، کافی چاول کھاتے ہیں، بہت چاول کھاتے ہیں. اور ادھر یو کے میں تو ہم پھر چپلی کباب کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. ہمیں یاد آتے ہیں، کبھی بھی وہ پاکستان والے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اچھا، ادھر یہ آپ کی والدہ کی پکچر جو لگی ہوئی ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ والدہ کو بھابھی کہتی ہیں. ہاں، وہ جب میرے ابو کا اسکول تھا تو ابو اور امی پھر منگورا میں رہتے تھے. تو سارے ٹیچرز اور سب جو لوگ تھے اسٹاف کے، وہ میری امی کو بھابھی بولتے تھے نا، کہ میرے ابو کو بھائی سمجھتے تھے. تو میں انیشلی ان کو ان کے نام سے بلاتی تھی. جب میں پیدا ہوئی تو میں طور پہ کہیں بلاتی تھی. پھر میں نے سنا لوگوں کہ وہ بھابھی بول رہے، تو میں نے بھی بھابھی پک کر لیا. تو اس وقت سے طور پہ کیا جو ہے وہ میرے بھائی اور میرے لیے وہ بھابھی ہی ہے. اچھا، بھائیوں کی آپ نے بات کی، اطل اور خوشحال یوسفزئی.
دونوں میں سے زیادہ لڑائی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ بالکل خوشحال کے ساتھ. وہ میرے 2 سال بعد آیا اور بچپن سے ہم اتنا لڑے ہیں, اتنی ہم نے فائٹنگ کی ہے. اور میرا یہ ہمیشہ سے تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو سکھاؤں کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ بھی لڑ سکتی ہیں. تو میں نے بہت مسلز بلڈ کیے ہیں. اس کے بعد ہم WWE کی ریسلنگ کرتے تھے اور سب جان سینا کی مووز ہم نے ٹرائی کیے ہیں. اور جو اتل ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہمیشہ ہم سب لوگ اس کو کیوٹ ہی سمجھتے ہیں. ابھی وہ 17 سال کے, ابھی بھی لوگ اس کو کیوٹ ہی کہتے ہیں کہ بس یہ چھوٹا ہے, کیوٹ ہے. اور میرے والد بھی ابھی بھی ان کو بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. جب میں اس عمر کی تھی تو مجھے بہت سیریسلی لوگوں نے ٹریٹ کیا. یہ ہمیشہ بڑے بچے کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو بس آپ سینئر کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ گھر کا جو جس طرح کا ماحول ہے, آپ کے والد صاحب تو از نون کہ جی مطلب آپ کے پروں کو انہوں نے نہیں کاٹا. فیوریٹ سینٹینس ہے ان کا, ہر ہفتے 2 بار میں ان کی ٹویٹر پہ کلوزلی فالو کرتا ہوں, وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ پر نہ کاٹے. میں نے ملالا سب اڑ رہے ہیں ابھی گھر پہ اڑتے ہیں, گھر پہ بھی آپ اڑتے رہتے ہیں سارے اڑتے رہتے ہیں. اور ہم اچھا, زیادہ چلتی کس کی ہے یہ بتائیں؟ میری کافی زیادہ چلتی ہے, بٹ سب سے زیادہ امی کی چلتی ہے. اچھا. امی وہ بہت ہی وہ کلیئرلی بتا دیتی ہے جو بھی ان کے دل میں ہوتا ہے, تو ان کو کچھ چھپانا نہیں پڑتا. ڈانٹتی بھی ہے تھوڑا بہت, اور بٹ وہ پڑھتی بھی ہے UK میں, تو انہوں نے انگلش کے کلاسز شروع کر دیے, میتھس کے کلاسز شروع کر دیے. تو میں ان کے ساتھ میں ان کی اسٹڈی میں ہیلپ کرتی ہوں. تو ہمیشہ گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کی ہیلپ کر رہی ہے پڑھائی میں, لیکن ہمارے گھر میں ایک بیٹی ماں کی مدد کر رہی ہے پڑھائی میں. تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور ہمیشہ میں اس پہ فخر کرتی ہوں میری امی پہ. اچھا, فیورٹ سنگر کون ہے؟ بہت سارے ہیں. میں تو بہت ساری لینگویجز میں, ہاں پشتو کے گانے میں سنتی ہوں, سردار علی ٹکر, ناشناز کے گانے میں سنتی ہوں, پرانے جو پشتو کے گانے ہیں کلاسک. اس کے ساتھ ساتھ مجھے غنی خان کی پوئٹری بہت پسند ہے, تو جب وہ ٹکر کی آواز میں ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اردو کے گانے بھی بہت سنتے ہیں, لیٹسٹ پرانے بھی بہت سنتی ہوں. اس کے انگریزی کی جو بھی لیٹسٹ گانے ہیں ہم سن لیتے ہیں پرانے. ویلکم بیک ناظرین, ملالہ یوسفزئی سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو ایک دفعہ پھر اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں فیورٹ جرنلسٹ کون سے ہیں؟ میں نے سنا جرنلسٹ جب آپ کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے. نہیں بس ٹھیک ہے, نہیں میں سب کو ایڈمائر کرتی ہوں. اور دیکھیں صحافیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے میں. ہم کہتے تھے نا کہ میڈیا کو ہم ایک 5th پلر کہتے تھے اسٹیٹ کا, کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک معلومات کی رسائی کرے, وہ یہ یقینی بنائے کہ وہ معلومات جو ہے, وہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیئر ہے, وہ سچ کا انفارمیشن ہے. تو آج کل کے زمانے میں جب اتنی سوشل میڈیا پہ فیک نیوز وغیرہ آتی ہے تو صحافیوں کی ذمہ داری تو دگنی ہو گئی ہے اب. تو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں معلومات دے, بٹ اپنے رائے بھی دے, لوگوں کو انلائٹن کرے. اور اس میں جو خواتین صحافی ہے میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں پاکستان میں. اچھا, جب آپ آکسفورڈ میں تھی تو بطور ملالہ یوسف آپ مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں تو بندہ انٹینس اسٹڈینگ اور وہ ساری بھی ہوتی ہے, لیکن یو اسٹل گیٹ اوے ہیونگ فن ایٹ دا سیم ٹائم. آپ کو کچھ لگا کہ بینگ ملالہ یوسفزئی آپ اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکیں جس طرح اسٹوڈنٹ لائف میں کرتی؟ تو جب میں آکسفورڈ جا رہی تھی تو میرے کالج کی پرنسپل نے مجھے ای میل کیا, لیڈی مارگریٹ ہال کالج تھا, اور اس نے کہا کہ میں پورے کالج کو ایک ای میل بھیجنا چاہتا ہوں کہ ملالہ آ رہی ہے اور آپ اس کو تنگ نہ کرے, پکچرز نہ لے, یہ وہ. تو میں نے تھوڑی دیر سوچا, پھر میں نے ان کو ای میل کیا, میں نے کہا آپ بس میرا ذکر ہی نہ کریں, کیونکہ میں جانا چاہتی ہوں جیسے کہ کوئی اور اسٹوڈنٹ جائے گا. مجھے کسی انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں سے ملے, میں ان سے پوچھوں آپ کیا پڑھ رہے ہیں ادھر, آپ کا نام کیا ہے, وہ مجھ سے پوچھے آپ کا کیا نام ہے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ نہ بولے لوگوں کو, میں جاؤں گی بس لوگ میں بالکل میں نے ایک اسٹوڈنٹ, ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی طرح ادھر زندگی گزاری ہے.
اور میں نے بہت ہی انجوائے کیا ہے ادھر اپنی اسٹڈی، کیونکہ آکسفورڈ ایک بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے. دنیا بھر میں آپ کے لاکھوں ایڈمائرز ہیں، جی لیڈرز سے لے کے اور لوگوں تک. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واو. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں بٹ وہ بس کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایکسیپٹیبلٹی نہیں. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی گروپ ہے جو میرے خلاف ہے، کیونکہ آپ کسی بھی صحافی سیاستدان کے ٹویٹر یا فیس بک اکاؤنٹ پہ جائے تو ہر کسی کے اکاؤنٹ کے کامنٹس میں گالی گلوچ تو ہوتے ہیں. تو ہر کسی کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. جتنی مجھے اس قسم کی ٹرولنگ وغیرہ ملتی ہے، ایک تو میں بالکل نہیں دیکھتی، تو جو بھی یہ محنت کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. بٹ ایڈمائررز بہت ہیں، اور میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی ان پرسن کسی بھی بندے نے کچھ برا نہیں کہا ہے. مجھے ٹرولنگ اصل زندگی میں کبھی نہیں ملی. تو جو لوگ آپ کے سامنے آ کر آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مطلب آپ اسکرین کے پیچھے آپ کچھ لکھ رہے ہو تو الگ بات ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، ایسے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں لوگوں کی 10 15 اکاؤنٹس وہ ایک ہی بندہ چلا رہا ہوتا ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے. آئی تھنک یو شوڈ ناٹ ٹیک اٹ دیٹ سیریسلی. اور بٹ یہ ویسے بھی ٹاکسک ہے معاشرے کے لیے، تو یہ بند کر دینا چاہیے. جو بھی کر رہے ہیں بند کر دے، سب کے خلاف بند کر دینا چاہیے. اچھی بات نہیں ہے. اور آپ جھوٹ نہ پھیلائیں. جھوٹ پھیلانا بہت بری بات ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے اور بہت ہی ڈسکریج کیا گیا ہے اس عمل کو اسلام میں. پاکستان از ویری پراؤڈ آف یو. جی، ہاؤ پراؤڈ آف یو بینگ پاکستانی؟ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ بہت فخر ہے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ آپ کو فخر ہے. آپ کام کرتے ہیں اس ملک کے لیے، آپ اس سے ہی دکھاتے ہیں کہ آپ کو کتنا فخر محسوس ہو رہا ہے. تو جو لوگ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کرپشن سے خود کو دور رکھ رہے ہیں، وہ جا کے آن دا گراؤنڈ اپنے ایکٹیویزم کر رہے ہیں، وہ سوشل ریفارمز کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اسکول چلا رہے ہیں، وہ ہسپتال چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں کے لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو اصل میں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ. تو اگر میں ایک لمبا سا کالم لکھ دوں کہ مجھے کتنا فخر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں کوئی کام کروں گی تو اس سے ہی ہم یہ دکھا پائیں گے کہ ہمیں کتنا فخر ہے. اور اس لیے میں یہ تعلیم کے لیے جو کام کر رہی ہوں وہ میں جاری رکھوں گی، اور یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. ملالہ یوسفزئی، تھینک یو سو مچ. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ انتہائی شارٹ نوٹس پہ یو ہیو آنرڈ. اور ایک اور بات بھی پختون ولی میں اپنا نہیں کہہ سکتے، تو بس جی. اس کے علاوہ میں یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس جرنلسٹک کیریئر میں جب آپ سے ریکویسٹ کی تو آپ نے ہمیشہ اسے آنر کیا، کبھی مجھے ریفیوز نہیں کیا. بلکہ جس دن آپ کو نوبیل پیس پرائز مل رہا تھا اس دن بھی آپ جتنی بزی تھی لیکن آپ نے پھر بھی ٹائم نکالا. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے برمنگھم سے ملالہ یوسفزئی کے گھر سے اجازت دیجیے.